لشکر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارا ہے، تم جھوٹ کو سچ لکھ دو، قلم بھی تمہارا ہے۔ اومیگا نیوز کے ساتھ عمران جاوید بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو ناظرین، گرمی کی شدت بڑھتے ہی اور گزشتہ شب ہونے والی بارشوں کے باعث ڈینگی مچھروں کی بھی افزائش میں اضافہ ہوا ہے اور ڈینگی نے ایک دفعہ پھر سر اٹھا لیا ہے۔ گزشتہ 2-3 دن میں ڈینگی ہسپتالوں میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد میں ایک اضافہ دیکھا گیا۔ پرائیویٹ ڈسپینسریوں میں، ہاسپٹلز میں اور جو لیبارٹریز ہیں وہاں بھی ڈینگی ٹیسٹ کروانے والے شہریوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور ڈینگی کی تعداد بڑھی ہے۔ اس حوالے سے ضلعی انتظامیہ بھی ہمیں متحرک نظر آئی ہے، جنہوں نے پوری 5 تحصیلوں کے تحصیل افسران اور اسسٹنٹ کمشنرز کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ اپنے علاقوں میں ڈینگی کی افزائش والے علاقوں پہ وزٹ کریں، دورہ کریں اور وہاں پر جو ہے اپنے ٹیموں کو متحرک کرتے ہوئے دیکھیں کہ کن علاقوں میں ڈینگی کی افزائش ہو رہی ہے اور وہاں پر ڈینگی لاروا جو ہے پیدا ہو رہا ہے اس کو تلف کریں، اور جس جگہ پر ڈینگی پانی کھڑا ہے، بارش کا پانی کھڑا ہے یا بلا وجہ پانی کھڑا ہوا ہے، تو وہاں پر بھی جو ہے نا ان کو نوٹسز جاری کریں اور ان کے خلاف FIR درج کروائیں۔ اور بارشی پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے ڈینگی لاروا کی افزائش میں اضافہ ہوا ہے۔ اس حوالے سے ضلعی انتظامیہ نے آؤٹ ڈور اور ان ڈور لاروا کی تلفی کو یقینی بنانے کے لیے ڈپٹی کمشنر لاہور رافع حیدر کی خصوصی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنرز نے دورے کیے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر کینٹ نبیل میمن نے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی فیز 3 میں ڈینگی ٹیموں کی کارکردگی کا معائنہ کیا اور کنسٹرکشن سائٹ سے ڈینگی لاروا برآمد ہونے پر ٹھیکیدار کے خلاف FIR کا اندراج کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح اسسٹنٹ کمشنر سٹی تحصیل سٹی رائے بابر علی نے بھی یونین کونسل 26 راوی زون میں پولیس کوارٹرز میں ڈینگی سروس ٹیم کا جائزہ لیا اور پولیس کوارٹر کی چھتوں کو چیک کیا۔ ڈینگی ٹیموں کو آؤٹ ڈور ڈینگی لاروا برآمد ہونے پر نوٹسز جاری کرنے اور FIRs کے اندراج کو یقینی بنانے کی ہدایت جاری کی ہیں اسسٹنٹ کمشنر تحصیل سٹی نے ڈینگی ٹیموں کو۔ اسی طرح اسسٹنٹ کمشنر تحصیل ماڈل ٹاؤن صاحبزادہ یوسف نے یونین کونسل 95 گلبرگ میں ڈینگی سروس ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا ہے اور اسسٹنٹ کمشنر صاحبزادہ یوسف کی موجودگی میں ڈینگی لاروا برآمد ہونے پر ٹیموں نے اس کو تلف کروا دیا اور متعلقہ گھر کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ اسی طرح اسسٹنٹ کمشنر رائے گنج زینب طاہر نے بھی یونین کونسل 122 میں ڈینگی ٹیموں کی کارکردگی کو چیک کیا، ان کی سرویلنس کا معائنہ کیا ہے اور ان کو انڈور اور آؤٹ ڈور دونوں مقامات پر ڈینگی لاروا کو فوکس کرنے کی ہدایت کی اور کہیں پر بھی ڈینگی لاروا اگر برآمد ہوتا ہے اس کو فوری تلف کرنے کا کہا گیا اور جو متعلقہ گھر، سائٹ، کنسٹرکشن کوئی بھی جگہ ہے وہاں ان کے خلاف سخت ایکشن لیتے ہوئے FIR درج کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح اسسٹنٹ کمشنر شالیمار ڈاکٹر انم فاطمہ کی یونین کونسل 52 میں ٹیم نمبر 11 کے کام کا معائنہ کیا ہے۔ ٹیم نمبر 11 جو یونین کونسل 52 میں کام کر رہی ہے اس کے کام کا معائنہ کیا ہے، ڈینگی سروسز کو چیک کیا ہے اور اسسٹنٹ کمشنر شالیمار نے ایریا انچارج کو مائکرو پلان کے مطابق کام کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ کہیں پر بھی اگر ڈینگی لاروا نظر آتا ہے تو اس کے خلاف فوری کارروائی کی جائے، کیونکہ جو تحصیل شالیمار ہے یہ ذرا اس کو پسماندہ علاقہ کہا جاتا ہے، یہاں پر دیہات بھی موجود ہیں اور یہاں پر جوہڑ اور دیگر ایسے علاقے ہیں جہاں پر ڈینگی کی افزائش زیادہ ہوتی ہے اور ان علاقوں میں کیسز بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر لاہور سعیدہ رافعہ حیدر نے کہا ہے ڈینگی کی ٹیمیں فیلڈ میں متحرک ہیں، آؤٹ ڈور اور ان ڈور سرویلنس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ انتظامی افسران ڈینگی رسپانس اور ڈینگی سرویلنس کو مزید تیز کیے ہیں جس میں کسی قسم کی کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی جا رہی۔ شہر میں ڈینگی کو جلد کنٹرول کیا جائے گا۔ عوام سے بھی انہوں نے شہری بھی ڈینگی ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں، اگر اپنے گھروں میں کوئی گملے ہیں یا کولر اگر وہ لگانا چاہ رہے ہیں یا اگر اس کا آغاز کر لیا گیا ہے تو اس کے پانی کو کھڑا نہ رہنے دیں گملوں میں، یا کہیں کوئی ایسا جوہڑ ہے یا کہیں پانی کھڑا ہوا ہے تو فوراً اس کو وہاں سے نکاسیاب کریں، اس کو نکالیں تاکہ ڈینگی کی افزائش، ڈینگی مچھر کی افزائش نہ ہو سکے اور شہریوں کو ایک پرسکون جو صحت مند زندگی وہ میسر آ سکے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ عمران جاوید بٹ، اومیگا نیوز، لاہور۔